اہل بیت اطہار کی فضیلت آپ نے سماعت کی، اس میں سے سرکار کی فضیلت معلوم ہی ہے، مولا علی کی فضیلت بھی معلوم، سرکار فاطمۃ الزہرا کے بارے میں بھی آپ نے سماعت کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے گویا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اب ان کے صاحبزادے بڑے جو ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس بچے کا نام رکھو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام آپ ہی رکھیں۔ حضور نے فرمایا اس بچے کا وہ نام رکھوں گا جو اللہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج بھی ہے کہ بچوں کے نام بزرگوں سے رکھوایا جاتا ہے، پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، کسی اچھے عالم دین سے کہتے ہیں کہ آپ نام رکھ دیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل اس بچے کی پیدائش پر آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ اللہ اور فرماتا ہے کہ اس کا نام حضرت ہارون جو پیغمبر ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے صاحبزادے شبر کے نام پر رکھو، جس کے معنی ہے حسن، تو اسی لیے شبیر و شبر بھی کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے عربی میں حسن۔ تو حضور نے آپ کا نام حسن رکھا اور کنیت ابو محمد۔ پھر پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا، بال مڈوائے اور حکم فرمایا کہ بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کر دیا جائے۔ تو عقیقے کا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ 7ویں دن، پیدائش کے 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کی صورت یہ ہو کہ ایک طرف جانور ذبح ہو، دوسری طرف اس بچے کے بال اتارے جائیں، اور وہ بال جب اتارے جائیں تو اس کو جمع کر کے اس کے برابر چاندی صدقہ کر دیا جائے، وہ اس کا پورا صدقہ نکل جائے گا۔ یہ حقیقت ہے، یہی سنت ہے۔ حضرت امام حسن شکل و صورت میں اپنے نانا جان پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں الحسن و اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ سر سے لے کر سینے تک رسول اللہ سے مشابہ تھے۔ والحسین و اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدر یعنی سینے سے لے کر پیر تک مشابہ تھے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک۔ شعر میں کہا ہے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، یعنی کہتے ہیں حضور کا سایہ نہیں تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین، یعنی وہ سایہ جو تھا وہ سایہ حسنین کی صورت میں آ گیا تھا، امام حسن امام حسین کے۔ تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے، تمثیل نے اس سایہ کے 2 حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ فضیلت دیکھیے کتنی بڑی ہے، سبحان اللہ، پوری زندگی آدمی سنتا رہے اور دلچسپی کم نہ ہو۔ حضرت امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے کچھ پیش کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ممبر پر رونق افروز ہیں، تشریف فرما ہے ممبر پر، اور حضرت حسن آپ کے پہلو میں ہیں۔ آپ کبھی صحابہ کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی ان کی طرف، اور فرمایا ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، میرا بیٹا یہ سردار ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں میرا یہ بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان مصالحت کرا دے گا۔ بہت بڑا جھگڑا جھمیلا کھڑا ہوگا مگر اس ہمارے بچے کی وجہ سے صلح ہو جائے گی۔ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے
اور حضرت حسن آتے تو آپ کی گردن مبارک یا پشت مبارک پر سوار ہو جاتے اور آپ اتارتے نہیں تھے ان کو. یعنی اتنا پیار تھا کہ آپ اتارتے نہیں، وہ جب تک بیٹھے رہتے آپ سجدے میں رہتے تھے، وہ خود ہی اتر جاتے تھے. اور میں نے دیکھا کہ آپ رکوع کی حالت میں ہوتے، یعنی ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں ہوتے تو آپ انہیں اتارتے نہیں تھے، وہ خود ہی اتر جاتے. اور رکوع میں ہوتے تو اپنے پیروں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے کہ حضرت حسن ان کے درمیان سے گزر جاتے. یہ ہم آپ کریں تو ہماری نماز چلی جائے گی، یہ دھیان رکھیے گا آپ. یہ ہمارے آپ کے لیے نہیں ہے کہ ہمارا بیٹا آ گیا تو ہم اس کو پکڑ لیں یا ہم اس کو نہیں، معاذ اللہ، خبردار کبھی ایسا نہیں. اس کی طرف توجہ ہی، یہ تو حسنین کریمین کی شان تھی. اور ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ محبوب جس مسئلے کو جیسے چاہو کر دو تم، ورنہ کیسے میرے سرکار اپنے پیر کو پھیلا دیتے کہ آ جاؤ چلے جاؤ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پر بیٹھائے ہوئے تھے. کسی صحابہ نے کہا نعم المرکب رکبتا یا غلام، اے صاحبزادے تیری سواری بہت اچھی ہے. سواری کی تعریف کی کہ اے صاحبزادے تیری سواری بہت اچھی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبُ هُوَ، اور سوار بھی تو بہت اچھا ہے. واہ میرے حسین کی شان، میرے حسن کی شان. یعنی اے صحابی یہ تو نے دیکھا کہ سواری کتنی اچھی ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے. آپ بہت سخی تھے، حضرت امام حسن بہت سخی تھے. فرماتے ہیں حاکم کی روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بغیر سواری کے پیدل 25 حج ادا فرمائے. 25 حج پیدل بغیر سواری کے. حالانکہ اعلیٰ قسم کے اونٹ آپ کے ہمراہ ہوتے تھے، لیکن آپ ان پر سوار نہیں ہوتے تھے اور پیادہ راستہ طے فرماتے تھے. تو عبادت میں اگر تکلیف نہ ہو تو عبادت کا مزہ بھی نہیں. آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں، یہ گرمی میں رمضان ہے تو احساس ہوتا ہے روزہ ہے. ٹھنڈی کے روزے میں بہت سارے ہیں روزہ رکھنے والے، عبادت کرنے والے، ان کو مزہ ہی نہیں ملتا جب تک کہ بھوک نہ لگے، پیاس نہ لگے، احساس ہو کہ کم سے کم ہم کچھ کر رہے ہیں. جی آپ کی سخاوت بے مثال کہ بسا اوقات ایک ایک شخص کو 1-1 لاکھ درہم عطا کر دیتے تھے. اللہ کے نام پہ مانگتا ہے تو ہم تلاشتے ہیں کہ 58-54 1 روپیہ مل جائے تو دیں اس کو. تو بہت اچھا کسی نے کہا کہ خدا سے مانگو تو بے حساب مانگتے ہو، اس کی راہ میں جانے کے 1 روپیہ تلاشتے ہو. 1-1 لاکھ درہم ایک شخص کو دے دیتے تھے. ابن سعد علی بن زید سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 بار آدھا مال خدا کی راہ میں دے دیا. یعنی جتنا مال تھا اس کا آدھا کیا خدا کی راہ میں دے دیا، اور 2 مرتبہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا. آپ کی بہت سی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ آپ حج کے لیے پیدل سفر کر رہے تھے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ گیا. پیدل اتنا لمبا سفر کرنا، ورم آ گیا. آپ کے کسی غلام نے عرض کیا کاش آپ کسی سواری پر سوار ہو جائیں تاکہ ورم کم ہو جائے. آپ نے اس کی درخواست قبول نہیں کی اور فرمایا جب تم منزل پر پہنچو گے تو تمہیں ایک حبشی ملے گا جس کے پاس کچھ تیل ہوگا، تم اس سے خرید لینا. یہ کرامت دیکھیے میرے سرکار امام حسن کی. جب منزل پر پہنچے تو حبشی دکھائی دیا. حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام سے فرمایا یہ ہے وہ حبشی جس کے متعلق میں نے بتایا تھا. تو آپ ذرا سوچئے کہ نواسے کا یہ حال ہے کہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہوگا، تو نانا کے اندر کتنی خوبی ہوگی بتائیے. جاؤ، انہوں نے کہا جاؤ اس سے تیل خرید لاؤ اور قیمت ادا کراؤ. جیسے ہی وہ غلام حبشی کے پاس گیا اور اس سے تیل طلب کیا تو اس نے پوچھا یہ تیل کس کے لیے خرید رہے ہو؟ غلام نے کہا کہ حضرت حسن کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کا غلام ہوں. جب وہ حبشی آپ کی خدمت میں پہنچا تو کہا میں آپ کا غلام ہوں، تیل کی قیمت نہیں لوں گا، آپ بس میری بیوی کے لیے جو ابھی درد ذہ میں مبتلا ہے، بچے کے پیدائش کا معاملہ ہے، دعا فرما دیں اللہ تعالیٰ اسے ایک صحیح الاعضاء بچہ عطا فرمائے، صحت تندرست بچہ عطا فرمائے. آپ نے فرمایا اپنے گھر جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا ہی بیٹا عطا فرمائے گا جیسا تم چاہتے ہو. وہ ہمارا پیروکار ہوگا، ہمارا ماننے والا ہوگا.
حبشی گھر گیا تو آپ کے فرمانے کے مطابق بچہ پیدا ہوا. یہ سرکار فرما رہے ہیں. آپ دیکھیے کتنا بڑا مقام ہے امام حسن رضی اللہ عنہ. آپ کی دوسری مشہور کرامت یہ ہے کہ ایک بار آپ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فرزند کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ آپ کا گزر کھجوروں کے ایک ایسے باغ میں ہوا کہ جس کے سب درخت خشک ہو گئے تھے, سوکھ گئے تھے سب, اور خشک ہونے کے بعد پھر اس میں کوئی ترکیب نہیں کام آتی ہے. آپ لوگ خیر کم جانتے ہوں گے درخت جو لگاتے ہیں ہمارے یہاں, جو جیسے درخت لگے آم کے اور بہت سارے, تو وہ پھر صحیح نہیں ہوتا ہے. وہ آپ نے اسی باغ میں ڈیرا ڈال دیا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے باغ کے ایک درخت کی جڑ میں اور ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے دوسرے درخت کی جڑ میں فرش بچھایا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تازہ کھجوریں چاہتے ہو تم لوگ؟ سبحان اللہ, کتنا خوبصورت منظر رہا ہوگا جس وقت امام حسن نے کہا سوکھا درخت, ہر طرف سوکھا سوکھا, اور اس وقت فرما رہے ہیں تو لوگوں کی توجہ سب ہو گئی ہوگی. تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تازہ کھجوریں چاہتے ہو تم لوگ؟ حضرت ابن زبیر نے کہا ہاں. آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور زیر لب کچھ کہا جو کسی کو معلوم نہیں ہوا. فوراً کھجور کا ایک درخت تر و تازہ ہو گیا اور اس میں تازہ کھجوریں لگ گئی. اس میں فوراً. یہ آج کے وقت کا نہیں ہے. عقیدت میں کسی نے کسی ولی کے بارے میں کہہ دیا, حالانکہ ولی کا بھی معاملہ حق ہے, مگر ظالم ہے جو نہیں ماننا چاہے نہیں ماننا. یہ تو حضرت امام حسن کا معاملہ ہے. ان کا ساتھی شتربان جو اونٹ لے کے چل رہا تھا وہ بولا واللہ یہ جادو ہے. اس نے کہا یہ بیچارہ رہا ہوگا, کرائے پہ لے لیا تھا اونٹ وغیرہ جیسے ہوتے ہیں, یا نوکر ہوتے ہیں کام کرنے والے, تو ہر قسم کے ہوتے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ جادو نہیں ہے بلکہ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا اثر ہے یہ. پھر لوگوں نے کھجوروں کو درخت سے توڑا اور سب نے خوب شیکم سیر ہو کر کے کھایا. آپ کی شہادت کا فرماتے ہیں کہ ابن سعد حضرت عمران بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے. سرکار امام حسن نے دیکھا. جب آپ نے یہ خواب بیان فرمایا تو اہل بیت بہت خوش ہوئے, لیکن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ خواب جب بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اگر آپ کا یہ خواب سچا ہے تو آپ کی زندگی صرف چند روز باقی رہ گئی ہے. یہ تعبیر صحیح واقع ہوئی کہ ایسا خواب دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز باقاعدہ حیات رہے, پھر زہر دے کر شہید کر دیے گئے. تو یہ ہے اہل بیت کی مختصر سی میں نے تھوڑی گفتگو کی, ورنہ مکمل گفتگو کے لیے بہت وقت چاہیے. تو اہل بیت یہ 5 ہے جس میں سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آپ نے سماعت کیا, اور کس قدر ان مقدس شخصیتوں نے ہم غلاموں کے لیے تکلیفیں سہی ہیں. زہر خورانی کی تفصیل یوں بیان کی جاتی ہے کہ پہلے آپ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا, شہد میں, جس سے آپ کے شکم مبارک میں درد پیدا ہوا. رات بھر آپ ماہی بے آب کی طرح تڑپتے رہے. صبح اپنے جد امجد پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منورہ پر حاضر ہوئے, دعا فرمائی تو اللہ نے انہیں شفا عطا فرما دی روضہ پاک پہ. دوسری بار آپ کو زہر آلود کھجوریں کھلائی گئی. 6-7 کھجوریں کھاتے ہی آپ کو سخت گھبراہٹ پیدا ہوئی. اپنے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لائے اور رات بھر بے قرار رہے. سویرے پھر اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضر ہوئے اور دعا فرمائی. اس مرتبہ بھی آپ کو اللہ نے شفا عطا فرمائی. بیان کیا جاتا کہ اسی طرح آپ کو 5 بار زہر ہلاہل دیا گیا, مگر ہر بار اس کا اثر زائل ہو جاتا رہا. 6ٹھی بار ہیرے کی کنی پیسی ہوئی آپ کے سراہی میں ڈال دی گئی تو زہر ہو, جس کا پانی پیتے ہی ایسا معلوم ہوا کہ حلق سے ناف تک پھٹ گیا اور دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. آپ بے قراری میں مرغ بسمل کے تڑپنے لگے, مسلسل قے کرنے لگے. مگر حضرات یہ مت سمجھیے کہ وہ مجبور تھے. وہ میاں آج جب کسی کو تکلیف ہوتی ہے, کوئی اچھا متقی پرہیزگار عالم اگر اس کو دم کر دے تو منٹوں میں صحیح ہو جاتا ہے. تو امام حسن کے لیے کیا بات تھی بھائی؟ یہ سب مشیت الہی تھی. اللہ کی راہ میں صبر اور رضا دکھلانا تھا امام حسن کو کہ دیکھو اللہ نے تکلیف دی, میں صبر کر رہا ہوں اس پہ, میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. انشاءاللہ آپ سنیں گے پھر.
تو آپ مسلسل قے کرتے رہے، دست بھی جاری ہو گیا، جس کے ساتھ جگر اور آنتڑیوں کے ٹکڑے کٹ کے گرنے لگے۔ وفات کے قریب آپ اب دیکھیے، ایسا سخی کائنات میں کوئی نہیں ملے گا، خدا کی قسم دیکھیے، ایسی تکلیف ہم جیسے لوگ ہوں تو فوراً تلاش میں لگ جائے، کون ہے پکڑو، یہ کرو وہ کرو، ساری چیز۔ وفات کے قریب آپ کے بھائی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تم اسے قتل کرو گے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک میں اسے قتل کروں گا۔ ارے کون بھائی برداشت کرے گا اس بات کو؟ آپ نے فرمایا جس کے بارے میں میرا گمان ہے اگر حقیقت میں وہی زہر دینے والا ہے تو اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے، اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور جس کے بارے میں میرا گمان ہے اور اگر نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی بے گناہ قتل کیا جائے۔ وفات کے قریب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت امام حسن کو بے قراری اور گھبراہٹ زیادہ ہے، تو آپ نے ان کی تسلی کے لیے عرض کیا اے برادر محترم یہ گھبراہٹ اور بے قراری کیسی ہے؟ تو آپ نے تو اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے بابا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہے ہیں۔ وقت قریب تھا کہ آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اب تو آپ نانا جان کے پاس جا رہے ہیں، اپنی جدہ کریمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور والدہ محترمہ حضرت فاطمۃ الزہرا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، اور اپنے چچا حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملنے جا رہے ہیں آپ، اپنے ماموں حضرت قاسم و حضرت طاہر سے بھی ملاقات کریں گے آپ۔ یہ تسلی کے لیے بات کر رہے ہیں حضرت امام حسین، پریشان کیوں ہے؟ اب آپ کی ملاقات تو اپنے نانا سے ہونے والی ہے یا والدہ سے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا اے برادر عزیز میں ایسے امر میں داخل ہونے والا ہوں کہ جس کی مثل میں اب تک نہیں داخل ہوا تھا، اور میں اللہ کی مخلوق میں سے ایسی مخلوق دیکھ رہا ہوں جس کی مثل کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ 45 سال 6 ماہ چند روز کی عمر میں بمقام مدینہ طیبہ 5 ربیع الاول سن 49 ہجری میں آپ نے وفات پائی، اور جنت البقیع میں حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پہلو میں آپ مدفون ہوئے۔ کس قدر تکلیفیں سہی ہیں ان بزرگوں نے، کاش مسلمان اس پر غور کرتا ہے کہ جس اسلام پہ ہم چل رہے ہیں اتنی آسانی سے ہم تک نہیں آیا ہے، کیسی تکلیفیں ہیں۔ یہ تو بہت مختصر میں بیان کیا، ورنہ شاید بیان کرنا مشکل ہو جائے، بیان نہیں کر سکتا ہے آدمی، بہت مشکل ہے ان چیزوں کو، یہ تو سرسری بیان کر دیا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ان کی بارگاہ میں نظر پیش کر رہے ہیں، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، شہد خار لعاب زبان نبی چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ رب العزت سرکار امام حسن رضی اللہ عنہ کا صدقہ ہم لوگوں کو عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔